خواتین و حضرات، آپ سے راز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتاؤں جو مجھے بہت سال پہلے ہمارے خاندان کے اس پہلے شخص نے کہی تھی، جو جنہوں نے گاڑی خریدی۔ اس زمانے میں گاڑی خریدنا ایک بہت کمال بات ہوتی تھی، اور ہمیں اس بات کا افسوس بہت ہوا کہ انہوں نے اتنا زبردست یعنی ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے اتنی شاندار گاڑی خریدی، لیکن انہوں نے بتائی نہیں۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہاں آئے ہیں، لیکن ٹھانگے پر۔ تو میں نے ان سے، بہت چھوٹا تھا میں، تو ان سے پوچھا کہ جناب وہ گاڑی کہاں ہے؟ کہنے لگے ہاں گاڑی ہے، گھر پہ کھڑی ہے۔ تو میں نے کہا لیکن آپ تو ٹانگے پر آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ راز کی بات کہی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا بس یہ ہے کہ جب آپ اپنے ان عزیز رشتہ داروں کے ہاں جائیں جن کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں جو دنیاوی طور پر شان و شوکت کی علامت ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی یہ وکٹری، اپنی یہ ایک زندگی میں تبدیلی، ان پر بہت زیادہ اس کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کریں، اس شان و شوکت کو انہیں دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر میں نے دیکھا کہ خیر وہ بات مجھے تو اس وقت بالکل سمجھ نہیں آئی، اور آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بھائی، مطلب ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ کوئی ٹیلی ویژن بھی محلے میں کسی کے گھر آتا تو وہ سب کو بتاتا کہ ہمارے ٹیلی ویژن آ گیا ہے، اور پھر زندگی میں بھی یہ دیکھا کہ لوگ اپنی وکٹریز کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جو دنیاوی طور پر بہت یعنی ان کی حیثیت سے کمتر لوگ تھے ہمارے جیسے، ان کے یہاں کبھی گاڑی پر نہیں جاتے تھے، اور وہ ٹانگے پہ چلے جاتے، یا اگر قریب ہوتے تو پیدل چلے جایا کرتے۔ اور ان کا کہنا یہی تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ یہ بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا، اور وہ بھی اس ویپنگ ولو کے نیچے میرا پسندیدہ درخت، کہ زندگی میں جتنے زیادہ آپ زندگی میں وکٹریز حاصل کریں تو جھکتے جائیں۔ یہ ویپنگ ولو کبھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی شاخیں اور زمین کی طرف آتی جاتی ہیں، جھکتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ ہم سیلیبریٹ کریں اپنی وکٹریز کو؟ تو کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ خوش نہ ہوں، لیکن مقصد صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ اس خوشی کو اس پیمانے پر مت لے جائیں، اور اس کی سیلیبریشن اتنی زیادہ نہ کر دیں کہ جس کو پرانے لوگ کہتے تھے کہ کتے نظر نہ لگ جائے۔ یعنی آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ جن کے پاس محرومیاں ہیں، اس حوالے سے جس چیز کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ انویس بھی ہو سکتے ہیں، جیلس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خود ان کے اندر ایک جو کمی کا احساس پیدا ہوتا ہے، شاید وہ اتنا احسن نہیں لگتا، شاید خوبصورت بھی نہیں لگتا۔ تو یہ اہتمام کر لینا کہ اپنی سیلیبریشنز کو ذرا نیچے رکھ کے کیا جائے، اس سے بڑے مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اس کی سیلیبریشن میں اپنے آپ کو اتنا کھو دیتے ہیں کہ آپ کو اگلے کام کرنے کے لیے کچھ آپ کے پاس بچتا ہی نہیں۔ میں اکثر یہ فاسٹ بولنگ کرتے ہوئے، اور بعض اوقات اور بھی ہمارے جو سیلیبریٹ کرنے والے کرکٹرز ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک گیند پر وکٹ لے لیتے ہیں تو اتنی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اگلی گیند کے اوپر چھکا کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا تھکا لیتے ہیں اپنے آپ کو مختلف جسچرز کرتے ہوئے۔ یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اس کی کیا ضرورت تھی، آفٹر آل انہوں نے کیا کارنامہ انجام دے دیا ہے جس کی اس قدر سیلیبریشن ہو رہی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس سے جو اثرات لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے ایک یہ بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی انرجی بھی کھو دیتے ہیں، بہت سارے وسائل کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو خوشی آپ اس طرح سے حاصل کرتے ہیں بہت ٹرانزینٹ ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ لوگوں کو یہ موقع بھی دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یاد کریں کہ اس سے تو بہت بڑی بڑی خوشیاں، اس سے تو بہت بڑے بڑے کارنامے، بہت بڑے بڑے کمالات دنیا میں لوگوں نے پہلے سے کر رکھے ہیں۔ فتح مکہ یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس کی کیا سیلیبریشن ہوئی تھی، خیبر کی کیا سیلیبریشن ہوئی ہوگی، اور حنین کی اور بدر کی کیا سیلیبریشن ہوئی ہوگی۔
تو یہ سارے واقعات صرف سننے کے لیے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ شاید اتنی بڑی فتوحات کو بھی اس پیمانے پر منانا اور سیلیبریٹ کرنا شاید ہمیں زندگی میں مشکلات پیدا کرنے میں معاون تو ہو سکتا ہے، اس کے کوئی بہت بڑے فوائد حاصل نہیں ہوں گے آپ کو۔ احتیاط۔